بجے اذان. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. مائیں اور بہنیں، معلمات اور طالبات اور بھائی بزرگوں، دنیا کے اندر ایک اعتدال والی اور میانہ روی والی جو انسان زندگی گزارتا ہے تو وہ کامیاب بھی ہوتا ہے اور منزلوں تک پہنچتا بھی ہے، اور جو انسان میانہ روی والی زندگی سے ہٹ کر افراط اور تفریط میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان نقصان سے دوچار ہوتا ہے، اس کو بہت نقصانات ہوتے ہیں. اس لیے اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لے کہ ہر معاملے میں ہم معتدل رہیں. پیسے جمع کرنا، پیسے خرچ کرنا، اس میں بھی میانہ روی ہی کی ضرورت ہوتی ہے. بہترین مالداری میانہ روی ہے اور کفایت شعاری ہے. جو انسان میانہ روی کے ساتھ میں اپنے خرچے کرتا ہے اور میانہ روی کے ساتھ میں کماتا ہے تو پھر یہ بہترین مالدار ہے. انسان کی اپنی صحت ہے تو صحت کو اتنا زیادہ بھی مت تھکاؤ کہ انسان کمزور ہو جائے، اور اپنے آپ کو اتنا زیادہ آرام بھی مت کراؤ کہ انسان مکمل ہی سست ہو جائے، کسی کام کا نہ رہے. تھوڑا تھکاؤ بھی، تھوڑا آرام بھی کراؤ، دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. تھوڑا تھکاؤ بھی، تھوڑا آرام بھی کراؤ. انسان کا دماغ ہے، اس دماغ سے انسان کچھ بھی کام نہ لے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ زنگ آلود ہو جائے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا. اور اگر کوئی انسان اپنے دماغ سے اوور لوڈ کام لیتا ہے، اوور لوڈ، تو ظاہر سی بات ہے یہ مشین تھک جائے گی، کام نہیں کرے گی. ایک مشین ہے جو 1 گھنٹے میں 1000 سوٹ نکال سکتی ہے. آپ اس کے اوپر اتنا لوڈ ڈال رہے ہو کہ 1 گھنٹے میں آپ 10,000 سوٹ نکال رہے ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ مشین تو کمزور ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، اس کو دکھانے کی ضرورت پڑے گی. واشنگ مشین ہوتی ہے، اس میں ایک وقت میں 3-4 کپڑے دھلے جا سکتے ہیں. اگر آپ اس کی جگہ پہ 10 کپڑے ڈال دو تو ظاہر سی بات ہے واشنگ مشین کے اوپر کیا پڑ جائے گا؟ لوڈ پڑ جائے گا، جس کی وجہ سے وہ تحمل نہیں کر سکے گی. یہاں پہ ماشاءاللہ ٹھنڈی کا موسم ہے، اگر کسی کو نہانا ہے یا وضو کرنا ہے صبح صبح تو کیا کرنا ہوگا؟ بالکل ٹھنڈے پانی سے انسان نہیں نہا سکتا ہے، اور بہت ہی گرم ہو اس سے بھی نہیں نہا سکتا ہے، انسان کی چمڑی جل جائے گی. تو معتدل اور میانہ روی والا راستہ کیا ہے کہ تھوڑا ٹھنڈا پانی رکھو، تھوڑا گرم پانی رکھو تو وہ لیول میں آ جائے گا. انسان کو ٹھنڈی بھی نہیں لگے گی اور انسان کی جلد کو نقصان بھی نہیں پہنچے گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں، وہ آپ لوگوں نے قصہ سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ کچھوا اور خرگوش، ان دونوں کے درمیان ریس لگی. ایک نے دوسرے سے کہا کہ چلو بھائی دیکھتے ہیں کون فرسٹ نمبر آتا ہے. تو خرگوش کو تو اپنے اوپر بڑا ناز تھا، خرگوش کو اپنے اوپر بڑا ناز تھا کہ بھائی یہ کچھوا کیا ہے، یہ چلتا ہی کس طریقے سے ہے، میں تو یہ چھلانگے لگاتا لگاتا پہنچ جاؤں گا. چلو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کون پہلے نمبر پہ آتا ہے. اب ان دونوں نے دوڑ لگائی اور یہ طے کیا کہ فلاں جو درخت ہے کافی دور،
وہاں تک ہمیں پہنچنا ہے. دیکھتے ہیں پہلے کون پہنچتا ہے. دیکھتے ہیں. چنانچہ دونوں نے شروع کیا چلنا. اب کچھوے کی چال تو کیسی ہوتی ہے وہ تو آپ کو پتا ہے. آہستہ آہستہ اس نے چلنا شروع کیا اور جو خرگوش تھا اس نے دوڑ لگانی شروع کی. دوڑ لگاتے لگاتے وہ بالکل اس درخت کے تھوڑا سا قریب تک پہنچ گیا تو اس نے کہا کہ بھئی کچھوا صاحب تو ابھی بہت پیچھے ہے, میں چلتے چلتے تھک گیا ہوں, تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں, اٹھ کر وہاں پہ پہنچ جاؤں گا. کتنی دیر ہے؟ یہ کہہ کر یہ سوچ کر وہ خرگوش جو ہے وہ سو گیا. وہ جو سویا تو اس کی آنکھ لگ گئی اور یہ جو کچھوا تھا یہ میانہ روی کے ساتھ میں چلتا رہا, آہستہ آہستہ چلتا رہا اور بغیر تھکن کے اپنے مطلوبہ درخت تک پہنچ گیا. کوئی تھکن نہیں. وہ جب وہاں پہ پہنچا تو خرگوش کی آنکھ کھلی, کیونکہ بالکل تھک کے چور ہو گیا تھا وہ خرگوش. اب جو اس کی آنکھ کھلی تو کچھوا تو اس سے پہلے وہاں پہ پہنچ چکا ہے. ارے بھائی یہ کیا ہو گیا؟ تو یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ جو انسان بالکل دھیرے دھیرے میانہ روی کے ساتھ اپنے دین اور دنیا کے تمام معاملات میں ہر چیز میں میانہ روی والا راستہ اختیار کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ انسان منزل تک پہنچ جاتا ہے. اور جو انسان کسی بھی معاملے میں افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر وہ حالات میں آ جاتا ہے, منزل مقصود تک نہیں پہنچتا. کتابوں میں قصہ لکھا ہوا ہے حضرت سلمان فارسی اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت سلمان فارسی اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ان دونوں کا قصہ لکھا ہوا ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی تو مہاجر صحابی ہے اور ابو الدرداء جو ہے یہ انصاری صحابی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد ایک انصاری اور ایک مہاجری ان لوگوں کے درمیان مواخات کرائی تھی, بھائی چارگی جسے کہتے ہیں, بھائی چارگی کروائی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الدرداء اور سلمان فارسی ان دونوں کے درمیان بھائی چارگی قائم کروائی تھی کہ تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو. چنانچہ اس تعلق سے سلمان فارسی کا ابو الدرداء کے گھر میں آنا جانا لگا رہتا تھا, کبھی کھانے پینے کے سلسلے میں, کبھی آرام کے سلسلے میں. تو ایک مرتبہ سلمان فارسی جو تھے وہ ابو الدرداء کے گھر جب پہنچے تو ابو الدرداء تھے نہیں اور ابو الدرداء کی بیوی ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا وہ موجود تھی. پوچھا کہ بھائی کہاں گئے ہیں؟ بولا فلاں کام کے لیے گئے ہیں, آپ آ جائیے گھر کے اندر بیٹھ جائیے, ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے. تو اتفاق سے سلمان فارسی کی نظر پڑی ام درداء کے اوپر, تو بالکل بوسیدہ کپڑوں میں, بالکل بوسیدہ ہیئت کے ساتھ میں, کوئی زیادہ شان و شوکت نہیں. تو سلمان فارسی نے کہا کہ بہن تم اس طریقے سے رہتی ہو, گھر کے اندر کم سے کم بند سور کے رہنا چاہیے تاکہ شوہر جب باہر سے تھک کر آئے تو اس کی ساری تھکن ختم ہو, وہ کچھ بات چیت تم سے کر سکے. تم کس حالت میں ہو؟ تو ام درداء نے کہا کہ سلمان کیا بتاؤں, تمہارے بھائی کو تو ہمارے اندر کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے. وہ تو آتے ہیں یہاں پہ گھر کے اندر بھی آ کے نمازوں میں لگ جاتے ہیں, تسبیح میں لگ جاتے ہیں, اپنی دینی مصروفیات میں لگ جاتے ہیں, وہ ہم کو کوئی دھیان توجہ ہی نہیں دیتے ہیں, تو ہم کس کے لیے بنے صبر ہیں. یہ ام درداء نے کہا سلمان فارسی سے. تو سلمان فارسی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, آج ابو الدرداء کو آنے دو, میں ان کو سمجھاتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد ابو الدرداء آئے. ابو الدرداء کے لیے ابو الدرداء آئے تو پھر ابو الدرداء آئے تو کھانا وانا لے کر آئے, کھانا پکوایا. جب کھانا لے کر آئے تو سلمان فارسی سے کہا کہ آ جائیے کھانے کے اوپر. تو سلمان فارسی نے کہا کہ آپ بھی چلیں, میں اکیلا کیوں کھاؤں. تو ابو الدرداء نے کہا کہ نہیں, تم کو بھی میرے ساتھ میں. ابو الدرداء نے کہا کہ میں روزے سے ہوں اس لیے میں تمہارے ساتھ میں نہیں بیٹھ سکتا. سلمان فارسی نے کہا کہ بھائی جان ایسا نہیں ہے, اگر تم میرے ساتھ میں کھانے پہ شریک رہو گے تو ہی میں کھاؤں گا, ورنہ میں نہیں کھاؤں گا. سلمان فارسی نے اصرار کر کے ابو الدرداء کا روزہ توڑوایا. اور اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ نفل روزہ تھا, فرض روزہ نہیں تھا. اگر واجب اور فرض روزہ ہو تو اسے رکھ کے توڑنا جائز نہیں ہے.
اگر توڑے گا انسان تو قضا بھی ہے اور بعض حالات میں کفارہ بھی ہے۔ نفل روزہ ہے تو نفل روزہ مخصوص حالات میں توڑنے کی اجازت ہوتی ہے، اس میں سے ایک یہ بھی حالت ہے کہ اگر کوئی مہمان آ گیا تو اس کی خوشنودی کے خاطر یا اس کے اصرار کے خاطر انسان روزہ توڑ سکتا ہے، پھر بعد میں قضا کر لے۔ بہرحال ابو الدرداء بھی کھانے میں شریک ہو گئے۔ جب رات ہوئی تو رات کے وقت میں ابو الدرداء نے سلمان فارسی کے لیے سونے کا انتظام کیا کہ بھائی جان آپ یہاں پہ لیٹ جائیے۔ سلمان فارسی نے کہا کہ آپ بھی لیٹو، تو ابو الدرداء نے کہا کہ نہیں، میرے پوری رات میرا معمول ہے کہ میں پوری رات عبادت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، تو میں اپنی عبادت میں مشغول ہو جاؤں گا۔ سلمان فارسی نے کہا کہ میں آپ کو عبادت کرنے نہیں دوں گا، آپ کو سونا ہوگا میرے ساتھ میں۔ اصرار کر کے ابو الدرداء کو سلایا۔ ابو الدرداء جو تھے وہ سوئے، دیکھتے رہے کہ سلمان کب سوتے ہیں، وہ سوئے اور میں اٹھوں نماز پڑھنے کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ان کو لگا کہ شاید سلمان فارسی سو گئے ہیں تو وہ اٹھے، مصلی بچھایا اور نماز شروع ہی کرنے والے تھے کہ سلمان فارسی نے پھر سے کہا کہ نہیں بھائی جان آپ اور آرام کریں، ابھی آپ کو نماز نہیں پڑھنی۔ اس طریقے سے تقریباً پوری رات سلایا، اور پھر جب آخری پہر تھا، جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے میں تقریباً 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ایسا باقی ہوگا جو آخری پہر ہوتا ہے، اس وقت میں سلمان فارسی نے خود ابو الدرداء کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا کہ آؤ اب ساتھ میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھائی۔ تہجد کی نماز پڑھانے کے بعد پھر فجر کا وقت ہو گیا، تو فجر کے وقت میں سلمان فارسی نے ابو الدرداء کو سمجھایا، اور وہ جو بات سمجھائی وہ میرے اور آپ سب کے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں اعتدال کی تعلیم ہے۔ کس چیز کی تعلیم ہے بھائی؟ اعتدال کی، کہ ہر معاملے میں انسان معتدل رہے، کوئی بھی معاملہ ہو۔ کھانا اتنا سارا نہ کھا لے کہ انسان کو بد ہضمی ہو جائے اور پیٹ کی تکلیفیں شروع ہو جائے، اور کھانا اتنا کم بھی نہ کھائے کہ انسان کمزور ہو جائے، دین اور دنیا کے کسی کام کے ہی لائق نہ رہے۔ انسان بولے تو اتنا زیادہ بھی نہ بولے کہ سامنے والوں کے سر میں درد ہونا شروع ہو جائے، اور انسان اتنا کم بھی نہ بولے اور اتنا خاموش بھی نہ رہے کہ کسی کو بات سمجھانے کی ضرورت ہو تو سمجھا بھی نہ سکے۔ معتدل، اعتدال کے ساتھ میں ہر معاملے میں معتدل۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس۔ تو مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت بولتے تھے، لیکن وہ بولتے کیا تھے؟ بیانات کرتے تھے، نجی مجلسوں میں آنے والے لوگوں کے ساتھ میں بات چیت کر کے دین سمجھاتے تھے، ان کی دل گیری کرتے تھے۔ تو ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت ہم نے تو سنا ہے کہ علماء کرام اور صوفیاء اعظام جو ہے یہ کچھ چیزوں کی کمی کا حکم دیتے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تقلیل کلام، کم بولا کرو، آپ تو بہت زیادہ بولتے ہو۔ ایک شاگرد نے مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ تو اتنا زیادہ بولتے ہو، جب دیکھو تو آپ بولتے ہی رہتے ہو، جبکہ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ بھئی کم بولنا چاہیے انسان کو۔ تو حضرت نے جو جواب دیا وہ بھی ایک اعتدال والا، بالکل اعتدال والا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ بولنا برا نہیں ہے، فضول بولنا برا ہے۔ انسان فضول کی بکواس اور بک بک کرتا رہے، بک بک کرتا رہے، بک بک کرتا رہے، یہ ہے اصل ممانعت۔ ورنہ انسان کام کی بات چاہے جتنی زیادہ کرے کوئی حرج نہیں ہے، چاہے کام کی بات دنیا کی ہو یا دین کی ہو۔ بیٹا آپ لوگ ہٹ جاؤ، اس طرف آ جاؤ، بیٹا یہاں پر آ جاؤ، آپ لوگ آگے آ جاؤ۔ تو حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ بولنا برا نہیں ہے، فضول کا بولنا برا ہے۔ انسان فضول بکواس کرے تو یہ ہے اصل ممانعت۔ لیکن چونکہ جو انسان ایک ابتدائی مرحلے میں ہوتا ہے، اپنی اصلاح کے ابتدائی مرحلے میں، اور اس کو زیادہ بولنے کی عادت ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو کم بولنے کی ترغیب اسی لیے دی جاتی ہے تاکہ اس کی زبان کنٹرول میں آ جائے، اس کی زبان جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے۔
تو ہر معاملے میں انسان جو ہے وہ معتدل رہے. کسی سے دوستی کرنی ہو تو انسان اچانک میں مکمل دوستی نہ کر لے، اور کسی سے دشمنی کرنی ہو تو اچانک میں مکمل دشمنی نہ کر لے. دوستی بھی آہستہ آہستہ، دشمنی بھی آہستہ آہستہ. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ایک ساتھ میں اگر دوستی کر دی، راز دے دیا، ہو سکتا ہے یہی انسان کل اٹھ کر تمہارا دشمن بن گیا، تمہارے راز لوگوں تک پہنچا دے گا. اور اگر اچانک میں دشمنی کر لی، ہو سکتا ہے وہ تمہارا آئندہ چل کے بہت اچھا دوست بن گیا. تم کو پچھتاوا ہوگا کہ بھئی اتنا اچھا دوست تھا، اتنی اچھی سہیلی تھی، اور میں نے اس کو نقصان پہنچایا، اس کے ساتھ میں دشمنی کر لی. ہر معاملے میں انسان معتدل رہے، ہر معاملے میں. تو سلمان فارسی نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سمجھایا؟ ان کو سمجھایا کہ بھائی جان دیکھو، ان لنفسک علیک حقا، کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم دین کے کاموں میں اپنے آپ کو اتنا تھکا دو کہ تمہارے جسم کمزور پڑ جائے اور پھر بیماریاں تم کو گھیر لے. تو بیماریاں بہت نقصان پہنچاتی ہے انسان کو. اس لیے اپنے جسم کی حفاظت کا بھی خیال رکھو. لہذا اپنے نفس کا خیال رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کو آرام بھی کیا کرو. رات کو آرام نہ کرنے کی وجہ سے انسان تھک جاتا ہے. پھر فرمایا ولی ضیفک علیک حقا، تمہارا مہمان ہے اس کا بھی تم پر حق ہے. اگر کوئی مہمان آئے تو ظاہر سی بات ہے اس کی خاطر مدارات کیا کرو. تیسرا فرمایا ولی زوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. بیوی ہے تو اس کے اوپر شوہر کا حق، شوہر ہے تو اس کے اوپر بیوی کا حق. بالکل گھر کے اندر ایسا نہ رہے کہ میاں بیوی میں سے کسی کا کسی سے دل نہ لگے. دونوں کو اس طریقے سے رہنا چاہیے کہ ہر ایک کا دل گھر کے اندر لگے. دونوں میں سے ہر ایک کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے. اس لیے یہاں پر بھی دھیان اور توجہ دیا کرو. ایسا نہیں ہے کہ مکمل دین کے کاموں میں یا دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ گھر والوں کو وقت ہی نہیں دے رہے. نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مشغول انسان دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے بھائی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ذمہ داری کس کی ہو سکتی ہے؟ کتنی بڑی ذمہ داری تھی اور کتنے سخت سے سخت حالات تھے. اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب جاتے تھے تو اس کا ایک وقت مکمل اپنے گھر والوں کو دیا کرتے تھے. اس میں دوسرے کوئی کام نہیں، صرف اپنے گھر والوں کو ٹائم. تو ابو الدرداء کو سمجھایا سلمان فارسی نے کہ بھئی گھر میں رہنے والوں کا بھی حق ہے. پھر کہا کہ ولی ربک علیک حقا، تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے. اس لیے رب کی عبادت کا وقت آئے یا رب کے دین کا کام کرنے کا وقت آئے، تعلیم اور تعلم کا وقت آئے، لوگوں کو سیکھنے سکھانے کا وقت آئے، تو اس وقت میں وہ کام بھی کیا کرو. ایسا نہیں ہے کہ انسان صرف دنیا کے کام کا رہے، دین کے کام کا نہ رہے. نہیں، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، ہر حق والے کو اس کا حق دیا کرو، ہر حق والے کو. تو یہ تو ایک 4 مثالیں ہیں، ورنہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہم نکال سکتے ہیں کہ جس وقت میں جس کام کے کرنے کا وقت آ جائے اس وقت میں وہ کام کرنا، وہ اس کام کا تقاضا ہے. دین کے کام اپنی جگہ پر ہے، دنیا کے کام اپنی جگہ پر ہے. ہم کسی چیز کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتے، ہر چیز کی اپنی اپنی اہمیت ہے. خیر، یہ بات ہو گئی. یہ بات ہونے کے بعد ابو الدرداء اور سلمان فارسی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر پہنچے. جب مسجد نبوی میں پہنچے تو نماز پڑھنے کے بعد ابو الدرداء جو تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت، کل سے اب تک میرے اور سلمان فارسی کے درمیان یہ سارے واقعات ہوئے ہیں، یہ سارے واقعات. اور آتے ہوئے سلمان فارسی نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ ان لنفسک علیک حقا ولضیفک علیک حقا ولاہلک علیک حقا ولربک علیک حقا فآت کل ذی حق حقا. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، سلمان نے صحیح بات کہی ہے، سلمان نے صحیح بات کہی. تو اس حدیث کے اندر اعتدال کی تعلیم ہے.
اس کو بالکل اس طریقے سے سمجھو کہ جس طرح گھر میں فریج ہوتا ہے نا فریج، اس فریج میں ہر چیز کے رکھنے کے الگ الگ کھانے ہوتے ہیں. انڈا رکھنے کا الگ کھانا ہے، گوشت رکھنے کا الگ کھانا ہے. پھر اگر کوئی خراب ہونے والی چیز ہے تو اس کے لیے فریزر الگ ہوتا ہے، سبزی رکھنے کے لیے الگ جگہ ہے. تو فریج میں ہر چیز کے رکھنے کی الگ الگ جگہ ہوتی ہے. اس طریقے سے اپنی زندگی میں ہر چیز کو وقت دو. آپ کی زندگی یعنی دین اور دنیا سے متعلق جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، انسان ان میں سے ہر چیز کو وقت دے اور ہر چیز کے لیے کھانے بنا کے رکھے، ہر چیز کے لیے. تو یہ اعتدال کے ساتھ میں انسان چلے گا تو یہ کچھوے کی چال ہے. بظاہر ایسا لگے گا کہ دوسرے لوگ ہم سے بہت آگے بڑھ گئے، نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان اعتدال کے ساتھ میں چل رہا ہے اور یہ موت تک چلتا رہے گا. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جوش میں آ کے لگ گئے اور ایک ہفتے کے اندر پتہ نہیں کتابوں کی کتابیں پڑھ لی اور پھر ایسے تھکے کہ 2 سال تک کتابیں ہاتھ لینے کی زحمتی گوارا نہیں کی. ایسا نہیں، جوش میں آئے تو نمازوں کے اوپر نمازیں شروع کر دی اور پھر اس کے بعد نمازیں چھوڑ دی. جوش میں آئے تو پردے پر بھی آ گئے اور لوگوں کے عورتوں کے اوپر تنقیدیں بھی شروع کر دی. نہیں، پردے والی زندگی بھی ہو، اپنی زندگی کو تنقید سے بھی بچائے، تنقید سے بھی بچائے، دوسروں کی تحقیر سے بھی بچائے، ہر چیز سے اپنے آپ کو بچائے اور اعتدال کے ساتھ میں چلے. بہت سے مرتبہ جو لوگ دین کے کام کرتے ہیں ان کی ساری توجہ دوسروں کی طرف ہوتی ہے تو وہ اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں. ہمیشہ دوسروں کی اصلاح ہی کی فکر رہتی ہے، اپنی اصلاح کی فکر ہی نہیں ہوتی. تو یہ بھی بھائی اعتدال سے ہٹی ہوئی بات ہے کہ انسان اپنی ذات کو بھی دیکھے اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ میں پھر جو دین کا کام کر سکتے ہو وہ کر لے اور جتنا کر سکتے ہو اتنا کر لے. بس اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ ساری دنیا کو مسلمان بنا کے آؤ ورنہ تمہاری پوچھ ہوگی، ایسا نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو، جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو. یہ جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، دوسرا پارہ جو شروع ہوتا ہے نا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. یہ جو 3-4 آیتیں ہیں، ان 3-4 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی اعتدال کو سمجھایا ہے. اسی اعتدال کو اس سفر کے اندر تقریباً ہر بیان کی ابتدا میں نے اسی آیت سے کی اور ہر جگہ پہ میں نے یہ سوچا کہ ان آیتوں کو سمجھاؤں، لیکن کوئی دوسرے مضامین نکل جاتے تھے، سمجھانے کا موقع نہیں ملتا تھا. اب آپ لوگوں کے پاس میں تھوڑا سا موقع مل گیا ہے تو ان آیتوں کو سمجھاؤں میں کہ ان آیتوں کے اندر کیا بات کہی گئی ہے. تو ان آیتوں کو میں سمجھا دوں تھوڑا سا. یہ دوسرا پارہ ہے، یہ دوسرا پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. ان آیتوں کو سمجھنے سے پہلے 1-2 باتیں دھیان میں رکھیں. ایک بات تو یہ دھیان میں رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب مکہ مکرمہ میں تھے تو اس وقت میں قبلہ جو تھا وہ کعبہ تھا. کعبے ہی کی طرف دیکھ کے نماز پڑھتے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 قبلوں کی بنیاد رکھی، کعبہ کی بھی اور بیت المقدس کی بھی. کعبہ کی بنیاد رکھی بیت المقدس سے 40 سال پہلے اور بیت المقدس کی بنیاد رکھی کعبہ کی بنیاد رکھنے کے 40 سال کے بعد. آری بات سمجھ میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق. یہ جو اسحاق ہے تو اسحاق کی نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے اور یہ جو اسماعیل ہے ان کی نسل کے اندر عرب ہے اور عربوں ہی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. تو عربوں کا قبلہ جو تھا اس وقت سے لے کر کعبہ تھا اور بنی اسرائیل کا کعبہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ ان دونوں چیزوں کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی رکھی، پہلے کعبہ کی پھر اس کے بعد بیت المقدس کی. ان کے ایک بیٹے اسحاق کی اولاد کا قبلہ
بیت المقدس رہا. چنانچہ سارے بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سارے ان سب کا قبلہ جو تھا وہی تھا، اور یہ عربوں کا قبلہ تھا کعبہ. تو جب اسلام آیا تو اس وقت میں تو ظاہر سی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور عربوں کا جو قبلہ ہے وہ کعبہ ہی تھا. چنانچہ مکی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ ہی کی طرف دیکھ کے نماز پڑھتے رہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ یہاں پر آپ لوگوں کا قبلہ بیت المقدس رہے گا، کعبہ نہیں رہے گا. چنانچہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد تقریباً 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس اور مسجد اقصی اس کو قبلہ بنا کے نماز پڑھتے رہے. یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا. اور یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں دیا؟ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے اسی کو ان آیتوں کے اندر بیان کرنا مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16 یا 17 مہینے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو بیت المقدس کی طرف دیکھ کے نماز پڑھنے کا جو حکم دیا تھا اس کے پیچھے حکمت تھی کہ اس امت کے مزاج میں اعتدال پیدا ہو جائے. کیا پیدا ہو جائے بھائی؟ اس امت کے مزاج میں اعتدال پیدا ہو جائے. اس امت کے مزاج سے تعصب اور حمیت یہ ختم ہو جائے. باطل حمیت اور تعصب پنا جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے اس امت کے مزاج سے اور اعتدال پیدا ہو جائے. کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ یہودی جو تھے یہ تو بیت المقدس کی طرف دیکھ کے نماز پڑھتے تھے، تو بیت المقدس کی طرف رخ کیا گیا تاکہ ایک تو یہ ہے کہ یہودی مطمئن ہو کر وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان لے آئے. اور دوسرا یہ ہے کہ امت کے مزاج میں اعتدال پیدا ہو کہ امت کو اپنے کعبے سے بھی محبت اور بنی اسرائیل کے کعبے سے بھی محبت، بیت المقدس سے بھی محبت پیدا ہو جائے. اور اس امت کو جس طریقے سے اپنے نبی سے محبت، اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء آئے ہیں جن کا قبلہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصی تھا، ان انبیاء سے بھی محبت پیدا ہو جائے. اور جس طریقے سے اس امت کو اپنی امت سے محبت ہے تو گزشتہ امتوں سے بھی ایک تعلق پیدا ہو جائے. بھائی ظاہر سی بات ہے ان کے قبلے کی طرف دیکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس قبلے کی طرف رخ کرنے والی امتوں سے بھی تعلق ہو گیا اور ان کے انبیاء سے محبت بھی پیدا ہو گئی. تو امت کے مزاج میں جو تعصب تھا کہ بس میں ہی، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں، اور ہمارے ہی نبی، ہمارے نبی کے علاوہ اور کوئی نبی نہیں، اور ہم ہی امت، ہمارے علاوہ کوئی امت نہیں، یہ جو چیز تھی یہ امت کے اندر سے ختم ہو گئی. چنانچہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ ہم ہمارے نبی کے علاوہ تمام انبیاء کا احترام کرتے ہیں. کرتے نہیں کرتے بھائی؟ ہمارے نبی کے علاوہ تمام انبیاء کا احترام کرتے ہیں. اور جس طرح کعبے کو ہم اپنا قبلہ مانتے ہیں تو مسجد اقصی بھی ہمارے لیے کچھ کم احترام والی چیز نہیں ہے، وہ بھی بہت محترم چیز ہے. وہ امت کے مزاج میں اعتدال پیدا ہونے کی وجہ سے یہ ہوا. ورنہ یہود اور نصارہ کی مزاج میں کیسا تعصب تھا کہ یہودی اور نصرانی حضرت عیسیٰ کے علاوہ کسی کو نبی نہیں مانتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے، حضرت موسیٰ کو بھی نہیں مانتے. اور یہودی جو تھے وہ حضرت موسیٰ کے علاوہ کسی کو نبی نہیں مانتے، وہ کہتے کہ ہم محمد کو بھی نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے. اور یہود اور نصارہ جو ہے یہ اس امت محمدیہ کو بھی نہیں مانتے، اور اس امت محمدیہ کا جو قبلہ ہے کعبہ اس کو بھی نہیں مانتے. ان کے مزاج میں تعصب ہے اور امت کے مزاج میں اعتدال پیدا ہو گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی، ہمارے علاوہ اور بھی انبیاء گزرے ہیں، ہمارے نبی کے علاوہ اور بھی انبیاء گزرے ہیں، ان سب کا ہم احترام کرتے ہیں. تو امت کے مزاج میں یہ اعتدال پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا. پھر جب یہ مقصد پورا ہو گیا 16-17 مہینے کے اندر تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ حکم آ گیا کہ اب آپ کا قبلہ پرانا کعبہ ہی رہے گا، اب مسجد اقصی سے اپنا رخ ہٹا لو. تو پرانا ہی قبلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا کیونکہ مقصد پورا ہو گیا. اور یہودیوں کے اوپر حجت بھی تام ہو گئی.
دیکھو اب اسی کو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، جب رخ پلٹا اور مسجد اقصی سے حکم آیا کہ بھئی مسجد اقصی سے اب کعبہ کی طرف اپنا رخ کر لو، تو اس وقت میں یہودیوں نے بہت تانے مارے اور یہ کہا کہ دیکھو بھئی مسلمانوں کے اندر کیسا تعصب ہے، ہمارے قبلے سے رخ پھیر لیا، انہوں نے ہمارے قبلے سے رخ پھیر لیا۔ یہ بیوقوف کہیں گے یعنی یہودی کہ جس قبلے پر تھے مسجد اقصی کی طرف، تو اس سے رخ کیوں موڑا تم نے؟ تم ہم سے حسد کرتے ہو، اس سے رخ کیوں موڑا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان یہودیوں کا ایک حاکمانہ جواب دیتے ہیں اور ایک حکیمانہ جواب دیتے ہیں۔ حاکمانہ جواب تو یہ دیتے ہیں کہ قل للہ المشرق والمغرب، آپ ان سے کہہ دو کہ مشرق اور مغرب کی ساری جہتیں اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ جس کو جس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے وہ دے سکتا ہے، تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ مسجد اقصی کا رخ بھی اللہ کا، کعبہ کا رخ بھی اللہ کا، اللہ نے پہلے وہاں پہ حکم دیا تو ہم نے وہاں پہ نماز پڑھی، اللہ نے ہم کو اس طرف موڑ دیا تو ہم اس طرف موڑ گئے۔ تو یہ حاکمانہ جواب ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکیمانہ جواب دیا کہ ہم نے مسجد اقصی کی طرف رخ کروایا اور پھر اس کے بعد کعبہ کی طرف رخ کروایا۔ یہ کیوں کروایا؟ اس کا حکیمانہ جواب دیتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم تم کو ایک معتدل امت بنانا چاہتے ہیں، تمہارے اندر سے ہر معاملے میں تشدد ختم ہو جائے، افراط اور تفریط ختم ہو جائے اور اعتدال اور میانہ روی والی زندگی کے اوپر تم آ جاؤ۔ یہ ہم تمہارے اندر مزاج پیدا کرنا چاہتے تھے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے اندر اعتدال پیدا کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی اللہ نے بیان کی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس کو سمجھو، اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر اعتدال پیدا کر کے اس امت کو ایک بہت بڑی فضیلت دینا چاہتے ہیں، بہت بڑی فضیلت۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ وہ فضیلت یہ ہے کہ کل قیامت کا میدان جب قائم ہوگا نا، سمجھو اچھے طریقے سے، اب تک کی باتیں سمجھ میں آئی نا آپ لوگوں کے؟ جی، اللہ تعالیٰ اس امت کو جو فضیلت دینا چاہتے ہیں وہ آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ کل قیامت کا میدان جب قائم ہوگا تو قیامت کے میدان میں یہ امت محمدیہ بھی آئے گی، اور امت محمدیہ سے پہلے جتنی امتیں گزری ہے وہ ساری کی ساری امتیں آئے گی۔ گزشتہ امتوں کے انبیاء علیہ السلام بھی آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں مختلف قسم کے مقدمات پیش ہوں گے۔ جس طرح دنیا کی کورٹیں ہوتی ہے، کچہریاں ہوتی ہے، تو دنیا کے کورٹ اور کچہری کے اندر بہت سے لوگوں کے مقدمات پیش ہوتے ہیں۔ جو مقدمہ پیش کرتا ہے پھر اس کو گواہ کی بھی ضرورت پیش آتی ہے کہ نہیں بھائی؟ گواہوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اللہ کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوگا گزشتہ انبیاء اور ان کی امتوں کا، گزشتہ جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کا اور ان کی امتوں کا ایک مقدمہ پیش ہوگا۔ مقدمہ یہ پیش ہوگا کہ گزشتہ امتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان سے پوچھیں گے کہ بھئی تم لوگوں نے بات کیوں نہیں مانی، تم لوگ ایمان کے ساتھ میں کیوں نہیں آئے، اعمال صالحہ کے ساتھ میں کیوں نہیں آئے، غلط کام کر کے کیوں آئے، تو وہ گزشتہ امتیں فوراً کہے گی کہ اللہ پاک ما جاءنا من نذیر، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ہم کو تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں، وہ فوراً مکر جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر امت کے نبی کو بلائیں گے اور یہ کہیں گے کہ دیکھو بھئی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہم میرا پیغام ان لوگوں تک نہیں پہنچایا تھا، کیا ان کی یہ بات صحیح ہے یا کیا ہے؟ تو وہ انبیاء علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ پاک ہم نے آپ کی ساری باتیں ان لوگوں تک پہنچائی ہیں، سارے آپ کے پیغامات ان لوگوں تک پہنچائے ہیں، اور اتنے زمانے تک میں تبلیغ کرتا رہا ہوں ان لوگوں میں۔ ہر نبی اپنی صفائی کے اندر یہ بات پیش کرے گا۔ اچھا اللہ کو سب پتہ ہے کہ یہ امت جھوٹ بول رہی ہے، یہ انبیاء علیہ السلام سچ بول رہے ہیں، لیکن حجت تام کرنی ہے ان امتوں کے اوپر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ ان انبیاء سے پوچھیں گے کہ بھئی تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم لوگوں نے میرے پیغامات ان لوگوں تک پہنچائے ہیں، تو اس دعوے کے گواہ پیش کرو۔
جس طرح گواہ ہوتے ہیں نا کہ بھئی دنیا کی کورٹیں ہوتے بھئی تم گواہ پیش کرو، تمہاری بات کی کیا دلیل ہے، کوئی گواہ ہو تو گواہ لاؤ. تو گزشتہ امتوں کے جتنے انبیاء ہیں وہ گواہی کے طور پر اس امت کو پیش کریں گے. یہ جو امت ہے اس امت کو پیش کیا جائے گا کہ اللہ پاک یہ امت ہے، یہ ہماری طرف سے گواہ ہے. چنانچہ یہ پوری کے پوری امت آئے گی اور گزشتہ انبیاء علیہ والسلام کے حق میں یہ ساری امت متفقہ طور پر گواہی دے گی کہ اللہ پاک ہم گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی بات جو ہے نا یہ ان کی امتوں تک پہنچائی ہے. یہ امت گواہ بنے گی. اور گواہ کے اندر دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اچھی طرح سمجھ لینا. گواہی جو دی جاتی ہے تو گواہی کے اندر دو چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے. ایک تو اس بات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ گواہ جس انسان کے حق میں گواہی دے رہا ہو اس سے کوئی بہت زیادہ قریبی تعلق نہ ہو، ورنہ گواہی معتبر نہیں ہوتی. جس طرح اگر کوئی والد ہے اس کا مقدمہ کسی اسلامی کورٹ میں ہے تو بیٹے کی گواہی اپنے والد کے حق میں معتبر نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ بہت قریبی تعلق ہے. اس میں اندیشہ ہے کہ باپ کی محبت میں آ کے اس نے اس کے حق میں گواہی دی ہو، حقیقت ایسی نہ ہو. بیوی ہے اس کے مقدمے میں شوہر کی گواہی معتبر نہیں ہوتی ہے، یہاں پہ بہت قریبی تعلق ہے. تو قریبی تعلق کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ اس نے محبت میں آ کے گواہی دی ہے. تو گواہی کا ایک اصول یہ ہے کہ جس کے حق میں آپ گواہی دے رہے ہو اس سے بہت زیادہ قریبی تعلق نہ ہو، محبت کا تعلق نہ ہو. چنانچہ یہ جو امت ہے یہ امت گزشتہ انبیاء کے حق میں گواہی دے گی تو گزشتہ انبیاء سے اتنا قریبی تعلق نہیں ہے، قریبی تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کا، اس لیے گواہی معتبر ہو جائے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے تو ان گواہوں کا ان سے کوئی دشمنی کا تعلق نہ ہو، یہ بھی ایک ضروری ہے. اس لیے کہ اگر اسلامی کورٹ ہے اس میں آ کے گواہوں نے گواہی دی اور جن لوگوں کے خلاف گواہی دی ہے ان لوگوں نے ثابت کر دیا کہ یہ ہمارا بہت پرانا دشمن ہے اور دشمنی کی وجہ سے اس نے ہمارے خلاف گواہی دی ہے، تو پھر ان لوگوں کی گواہی رد کر دی جاتی ہے، نہیں مانی جاتی. بھئی اس میں بھی تہمت کا اندیشہ ہے. اب یہ امت ہے اس نے کل قیامت کے میدان میں گزشتہ امتوں کے خلاف گواہی دی، خلاف. تو اگر اس امت کے دل میں گزشتہ امتوں کے بارے میں دشمنیاں ہوگی تو گواہی رد کر دی جائے گی. اس لیے وہ دشمنی ختم ہو اور معاملہ اعتدال کے اوپر آ جائے اور گزشتہ امتوں اور ان کے انبیاء کے ساتھ میں ایک تعلق پیدا ہو جائے. اس تعلق کے پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے کم سے کم 2.5 سال تک نماز پڑھوائی تاکہ امت کے مزاج میں اعتدال پیدا ہو جائے، ان کے انبیاء سے تعلق بھی پیدا ہو جائے اور ان امتوں سے جو دشمنی ہے وہ دشمنی بھی ختم ہو جائے. معاملہ لیول میں آ جائے گا تو کل قیامت کے میدان میں انبیاء کے حق میں بھی گواہی دی جا سکتی ہے اور ان کی امتوں کے خلاف بھی گواہی معتبر ہو سکتی ہے. یہ ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہارے مزاج میں اعتدال پیدا کرنے کی تعلیم اور اس کی تربیت اسی لیے کی ہے تاکہ تم کو یہ فضیلت ملے کہ تم گواہ بن سکو. بے بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے؟ ہاں، اس لیے اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہماری زندگی کے اندر اعتدال کا ہونا کتنا ضروری ہے. اگر ہم اپنے دین یا دنیا کے معاملات میں اعتدال سے ہٹ جائیں گے اور دین کے بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ اگر اس میں غلو کے اندر ہم آ گئے اور اعتدال سے ہٹ گئے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ہم اس چیز کے مستحق نہیں رہیں گے. اچھا، جب یہ امت ان انبیاء کے حق میں گواہی دے گی، ان انبیاء کے حق میں گواہی دے گی تو وہ امت یہ جرح نہیں کرے گی کہ اللہ پاک یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں اس وجہ سے ہمارے خلاف ان کی گواہی معتبر نہیں ہوگی، یہ نہیں کہیں گے. اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اس امت کے دل سے ہماری دشمنی نکل چکی ہے. وہ امتیں یہ جرح کرے گی کہ اللہ پاک یہ تو اس وقت میں تھے ہی نہیں، گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ یہ امت محمدیہ تو ہمارے وقت میں تھی ہی نہیں، تو جو معاملے کے وقت میں حاضر ہو وہی تو گواہی دے سکتا ہے، یہ تو تھے ہی نہیں، یہ گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ یہ کہے گی امتیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت سے پوچھیں گے کہ بھئی تم تھے نہیں، کس بنیاد پہ گواہی دے رہے ہو؟
تو یہ امت کہے گی کہ اللہ پاک ہم نے آنکھ بند کر کے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کیا ہے، اور ان کی بات پر یقین کرتے ہوئے ہم گواہی دے رہے ہیں، اور ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ گزشتہ تمام انبیاء نے اللہ کے پیغامات بالکل برحق طریقے سے اپنی امتوں تک پہنچائے ہیں، ہم اپنے نبی کو سچا مانتے ہیں۔ چنانچہ بس اس کے اوپر مہر لگ جائے گی اور اس امت کی گواہی معتبر ہوگی، اور گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ ایک مختصر انداز میں میں نے آپ لوگوں کو ان آیتوں کا مقصد اور پس منظر سمجھا دیا۔ تو اس کے اندر یہی بات ہے کہ ہم ہر معاملے میں معتدل رہے، اپنے نفس کی اصلاح بھی ساتھ ساتھ میں ہوتی رہے اور دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر کرتے رہے۔ اصلاح جو ہے نا، اصلاح کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک برکت والی اصلاح ہوتی ہے، ایک حرکت والی اصلاح ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اصلاح کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ برکت والا اور دوسرا طریقہ حرکت والا۔ تو برکت والی جو اصلاح کا طریقہ ہے یہ تو اکابرین کا ہے۔ اللہ کے بعض نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی صحبت میں آتے ہی انسان کی زندگیاں پلٹ جاتی ہیں، ان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، تو ان کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی زندگیوں کو پلٹ دیتے ہیں۔ جیسے حضرت نے قصہ لکھا ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک انسان آیا بیعت کرنے کے لیے کہ حضرت مجھے آپ سے بیعت ہونا ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا تھا اور گانے وغیرہ سننے کا بہت شوقین تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں بیعت تو کرتا ہوں لیکن نماز بھی نہیں پڑھوں گا اور گانا وغیرہ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو ہم جیسا انسان تو سمجھانے کے لیے بیٹھ جاوے، اور سمجھانا ضروری بھی ہے کہ بھائی نماز کے کیا فضائل ہے، گناہ کے کیا نقصانات ہے، گانے کے کیا نقصانات ہیں، لیکن حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، نماز بھی مت پڑھنا، گانا بھی سنتے رہنا، آجا بیعت کر لے۔ لیکن وہ بزرگ لوگ ایسے تھے کہ جس نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا وہ پلٹ گیا۔ چنانچہ اس نے بیعت کر لی، بیعت کرنے کے بعد وہ اپنے علاقے میں چلا گیا۔ وہ جب علاقے میں گیا، اب نماز کا وقت ہوا، وہ جو نماز کا وقت ہوا تو اچانک اس کے چہرے پر کھجلی شروع ہو گئی۔ وہ چہرے پر جو کھجلی شروع ہوئی تو وہ کھجلی ختم کرنے کے لیے پانی ڈالنے کے لیے گیا اپنے چہرے کے اوپر، اچھے طریقے سے پانی سے اس نے اپنا چہرہ دھویا تو چہرے کی کھجلی ختم ہو گئی۔ چہرے کی کھجلی ختم ہوتے ہی وہ کھجلی جو ہے نا وہ ہاتھوں کے اندر آ گئی، یہ کھجا رہا ہے، اس کی کھجلی ہی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس نے اپنے ہاتھ دھوئے، ہاتھ اچھے طریقے سے دھوئے تو دائیں ہاتھ کی کھجلی ختم ہو گئی، تو بائیں ہاتھ میں کھجلی شروع ہو گئی۔ اب اس نے بائیں ہاتھ سے کھجلی ختم کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کے اوپر پانی ڈالا، وہاں کی کھجلی ختم ہو گئی، پھر سر میں کھجلی شروع ہو گئی تو اس نے سر کو دھویا، پھر پاؤں میں کھجلی شروع ہو گئی تو اس نے پاؤں دھو لیے۔ اس نے سوچا کہ بھئی اب وضو تو ہو ہی گیا ہے میرا، چہرہ بھی دھو لیا، ہاتھ بھی دھو لیے، مسا بھی ہو گیا، پاؤں بھی دھو لیے، اب چلو نماز ہی پڑھ لیتا ہوں، کیا حرج ہے اس میں، نماز ہی پڑھ لیتا ہوں۔ لیکن اس نے سوچا کہ بھئی نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہ رہا ہے، اب نماز کا جماعت کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے اور اس کے بدن کے اندر کھجلی شروع ہو گئی، تو وہ کھجلی سے مجبور ہو کر مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ وہ جو نماز پڑھی تو اس کے بدن سے ساری کھجلی ہی ختم ہو گئی، ساری کھجلی۔ اب ہر نماز کے وقت میں اسی طرح ہوتا تھا، وہ سوچتا تھا کہ نماز نہ پڑھے لیکن کھجلی مسلط ہو جاتی تھی، تو وہ کہنے لگا کہ حاجی صاحب آپ نے بھی اچھا سپاہی میرے پر مسلط کر دیا ہے، آپ نے بھی میرے پر اچھا سپاہی مسلط کر دیا ہے۔ تو اس طریقے سے ہوتے ہوتے وہ نماز کا عادی بن گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ یار میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں اور نماز پڑھنے کے بعد پھر میں گانا گانے کے لیے جاؤں، گانا سننے کے لیے جاؤں، لوگ کیا کہیں گے کہ نماز پڑھتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، کرتا پاجامہ پہنا ہوا ہے اور یہ تھیٹر میں جاتا ہے۔ تو شرم کی وجہ سے اس کی وہ برا کام بھی اس سے چھوٹ گیا۔ تو یہ تو ہے برکت والی اصلاح، ایسی برکت ہر انسان کی زندگی میں نہیں ہوتی ہے۔ اصلاح کا دوسرا طریقہ حرکت والا ہے، حرکت والا، یہ حرکت والا اصلاح کا طریقہ وہ ہم لوگوں کو اپنانا ہے کہ انسان حرکت کرتا رہے، زبان بھی چلاتا رہے،
عورتیں آتی ہے سیکھنے سکھانے کے لیے، ان کو قرآن کریم سکھائے، بنیادی مسائل سکھائے، ان کو آخرت ہے، جنت جہنم ہے، اسی طریقے سے عقائد ہے، فضائل ہے، یہ چیزیں سکھا کر ان کو کورس کرائے۔ دعوت کا مذاکرہ ہے تو مذاکرے کے اندر جائے، مرد لوگ ہیں وہ گشت کے اندر جائے، قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ تو یہ جتنی بھی حرکت ہے تو یہ حرکت انسان کرتا رہے گا تو اس کی اصلاح ہوتی رہے گی۔ جس طریقے سے پانی ہے وہ پانی چلتا رہتا ہے تو گندا نہیں ہوتا، اور جو پانی رک جاتا ہے تو پھر اس کے اندر گندگی اور سڑان پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح انسان اپنی زندگی کو چلاتا رہے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو۔ عورتیں گھروں کا کام کرتی ہے تو گھروں کے کام سے بھی اصلاح ہوتی ہے، گھروں کے کام سے بھی اصلاح ہوتی ہے، اس میں بھی ثواب ملتا ہے، بڑے بڑے فضائل ہیں، بڑے بڑے فضائل ہیں اس کے۔ اس لیے ہم کو اصلاح کا جو طریقہ اپنانا ہے وہ حرکت والا، ہم حرکت کرتے رہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو بھی اسی طریقے سے برکت والا بنا دے گا۔ تو ان باتوں پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ، اپنی زندگی کو ہر معاملے میں اعتدال پہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، جس طریقے سے جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے، سودی کاروبار کرنا حرام ہے، لیکن کچھ جگہیں ایسی بھی ہے کہ جہاں پہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، وہ ہر جگہ کے مفتیان کرام اور علماء کرام اس کو بتا سکتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے حالات میں گر جاتے ہیں کہ ان حالات کی وجہ سے اس کی اجازت ہو جاتی ہے، لیکن عام حالات میں یہ چیزیں حرام ہیں۔ تو دین کے بنیادی مسائل کا سیکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اس دین پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور پھر یہ دین دوسروں تک پہنچے اس کی فکر میں لگے رہنا بھی ضروری ہے۔ اس طرح حرکت کرتے رہیں گے، اللہ تعالی ہماری زندگیوں کے اندر برکت پیدا فرمائے گا۔ بس انہی باتوں کے اوپر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مساقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في قعره ولا بحر ما في وعره. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء
ومن شماتة الأعداء ومن سوء المنظر وفجاءة الموت. اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل يلهينا ونعوذ بك من كل عمل يخزينا ونعوذ بك من كل صاحب يردينا ونعوذ بك من كل غنى يطغينا ونعوذ بك من كل فقر ينسينا ونعوذ بك من إبليس وجنوده ونعوذ بك من أن تسد عنا وجهك يوم القيامة ونعوذ بك من أن تسد عنا وجهك يوم القيامة ونعوذ بك من أن تصد عنا وجهك يوم القيامة. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم آپ کے گنہگار بندے اور بندیاں ہیں. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں پہ جمع فرمایا ہے اپنے اسی کرم سے جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ ہمارے اندر سے افراط اور تفریط کو ختم فرما دے، ہر معاملے میں معتدل رہنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ میانہ روی والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، قناعت والی زندگی ہم کو نصیب فرما دے، صبر اور شکر والی زندگی نصیب فرما دے. اے اللہ آپ کے فیصلوں کے اوپر راضی رہنے والا دل نصیب فرما دے، آپ کی محبت میں برسنے والی آنکھیں نصیب فرما دے، آپ کے خوف سے ڈرنے والا دل ہمیں نصیب فرما دے، آپ کی عبادت میں تھکنے والا جسم ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ بہترین اعوان اور انصار نصیب فرما دے، بہترین اعوان اور انصار نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنا دے، ہماری آنکھوں کو پاکیزہ بنا دے، ہماری زبان کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے ہاتھ اور پاؤں کو پاکیزہ بنا دے، ہماری سوچ اور دل کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے پیٹ اور اعضاء کو پاکیزہ بنا دے. اے اللہ ہماری آنکھوں کو نورانی بنا دے، ہماری زبان کو نورانی بنا دے، ہمارے دل اور دماغ کو نورانی بنا دے. اے اللہ ہمارے پورے جسم کو نورانی بنا دے، اور اے اللہ یہ نور قیامت تک اور موت تک لے کر جانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ آپ کی محبت نصیب فرما دے، آپ کی محبت والے اعمال نصیب فرما دے. اے اللہ آپ کی محبت تک جن لوگوں کی صحبت پہنچائے ان لوگوں کی صحبت ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ دنیا میں بھی آپ کی محبت کے ساتھ میں رکھنا، موت بھی آپ کی محبت کے اوپر آئے، اور کل قیامت کے میدان میں آپ کی محبت والوں کے ساتھ میں ہمارا حشر ہو، اور جنت کے اندر داخلہ بھی آپ کی محبت والوں کے ساتھ میں ہو. اس کی غیب سے صورت اور شکلیں پیدا فرما دے. اے اللہ صراط مستقیم سے بھٹک جانے سے حفاظت فرما دے، بدعت سے بچا لے، شرک سے بچا لے، معاصی سے بچا لے، ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچا لے، ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچا لے. اے اللہ جاہی اور باہی گناہوں سے بچا لے، چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچا لے، چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچا لے. اے اللہ ہمیں اپنے نفس کے شرور اور فتن سے بچا لے. اے اللہ ہمیں اپنے نفس کے شرور اور فتن سے بچا لے. اے اللہ شیطان کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ دشمنوں کی دشمنیوں سے حفاظت فرما دے. اے اللہ ہر روڑا اٹکانے والے کے روڑا اٹکانے سے حفاظت فرما دے، ہر خلل انداز کے خلل اندازی سے بچا لے. اے اللہ ہر خلل انداز کے خلل اندازی سے بچا لے. اے اللہ اندھیروں کو اندھیروں سے ٹکرا دے. اے اللہ جو لوگ اس اسلام کو اور امت کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت سے نواز دے، ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ان اندھیروں کو آپس میں ٹکرا دے. اے اللہ ان اندھیروں کو آپس میں ٹکرا دے. اے اللہ فرعون کو حامان سے ٹکرا دے، قارون کو فرعون سے ٹکرا دے، اور ان لوگوں کو آپس میں ختم فرما دے. اے اللہ اسلام کی حفاظت فرما دے، اس امت کی حفاظت فرما دے. اے اللہ لوگ بہت پریشان ہیں،
کوئی بیماری میں پریشان ہے، کوئی مالی اعتبار سے پریشان ہے، کوئی جسمانی اعتبار سے پریشان ہے، کوئی گھریلو اعتبار سے پریشان ہے، کوئی ذہنی اعتبار سے پریشان ہے، کوئی اپنے بیوی بچوں سے پریشان ہے، کوئی اپنے گھر والوں سے پریشان ہے، اے اللہ کوئی اپنے شوہر سے پریشان ہے، اے اللہ جو جس لائن کی پریشانی میں مبتلا ہو عافیت کے ساتھ اس پریشانی سے اس کو نجات نصیب فرما دے۔ اے اللہ جس کو جس گناہ کی لت لگی ہوئی ہو عافیت کے ساتھ اس گناہ کو چھڑوا دے۔ اے اللہ عشق مجازی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ عشق حقیقی ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ مال کی محبت سے بچا لے، اعمال کی محبت ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ دنیا کے فتنوں سے بچا لے، موت کے بعد کے فتنوں سے بچا لے اور موت کے فتنوں سے بچا لے، موت کے بعد کی سختیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ موت کے بعد کی سختیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، حشر کے میدان کی سختیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ موت کا آنا یقینی ہے، آپ کے سامنے کھڑے ہونا یقینی ہے۔ اے اللہ اس دن کی تیاری کرنے کے لیے ہم سب کو مشغول فرما لے۔ اے اللہ اس دن کی تیاری کے لیے ہم سب کو مشغول فرما دے۔ دنیا کے گندی خواہشات سے، نفسانی خواہشات سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں الہیت نصیب فرما دے۔ اے اللہ حب جاہ سے بچا لے، حب مال سے بچا لے، ریا اور سمعہ سے بچا لے، حرص اور لالچ سے بچا لے۔ اے اللہ دنیاوی تعلقات بڑھانے سے ہماری حفاظت فرما دے، آپ کا تعلق بڑھانے کی ہم کو توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں اپنا نام کی فکر کرنے سے ہم کو بچا لے، دنیا کے اندر آپ کا نام ہو جائے، آپ کے دین کا نام ہو جائے، آپ کے رسول کا نام ہو جائے۔ اے اللہ اس کا شوق اور اس کی فکر ہم سب کو نصیب فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والا نور ہم سب کو نصیب فرما دے۔ حشر کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں محروم نہ فرمانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینا مقدر فرمانا۔ اے اللہ دائیں ہاتھ میں ہمارا نام اعمال مل رہا ہو، اے اللہ آپ کے عرش کا سایہ ہمیں مل رہا ہو اور پل صراط کے اوپر سے بجلی کی طرح ہم پار ہو رہے ہو، اس کی غیب سے صورت اور شکل پیدا فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما دے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخلہ مقدر فرما دے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخلہ مقدر فرما دے، اور اے اللہ جنت الفردوس کا ہم سب کو مستحق اور حقدار بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما دے، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس میں شامل فرما دے۔ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں کوئی بدعتی پیدا نہ ہو، کوئی فاسق اور فاجر پیدا نہ ہو، کوئی مشرک اور ملحد پیدا نہ ہو۔ اے اللہ بلکہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں بڑے بڑے علماء پیدا ہو، دعات پیدا ہو، مفسرین اور محدثین پیدا ہو۔ اے اللہ نیک عورتیں پیدا ہو، تیری محبت میں تڑپنے والی عورتیں پیدا ہو، تیرے دین کے لیے قربانیاں دینے والی، تیرے دین پر عمل کرنے والی عورتیں پیدا ہو، اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما دے۔ اے اللہ اس مجمع میں جو پریشان حال ہو عافیت کے ساتھ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو بے انتہا قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔